اور کوئی عورت جب اپنے جسم کو خاوند کے علاوہ کسی اور کے سامنے پیش کر دیتی ہے، یا کوئی مرد اپنی پاک اور حلال طیب بیوی کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنے جسم کو کھول دیتا ہے، تو جس طرح مشرک بے غیرت ہے کہ اللہ کا حق کسی اور کو دے رہا ہے، بدکار مرد اور بدکار عورت بے غیرت ہے، کسی کی امانت کسی اور کو دے رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے شرک اور زنا کا ساتھ ساتھ تذکرہ کیا، اور ساتھ ہی قتل کا تذکرہ کیوں کیا؟ یہ بھی سمجھنے والی بات ہے، اور خصوصاً پڑھے لکھے طبقے کو میں صرف اشارہ ہی کرنا چاہوں گا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ آپ یونان کی تاریخ دیکھ لیں، رومن امپائر کی تاریخ دیکھ لیں، آپ دنیا کی تمام تہذیبیں اٹھا کے دیکھ لیں، دنیا کے تمام تمدن کو اٹھا کے دیکھ لیں، دنیا کے اندر بے حیائی نے ایسے ایسے پر کھولے ہیں، ایسے ایسے انداز اپنائے ہیں، اس طرح کے انداز اپنائے ہیں کہ قرآن مجید کے اشاروں سے یہ پتہ چلتا ہے جب بھی معاشرہ بے حیا ہوتا ہے تو اصل میں وہ قتل کر رہا ہوتا ہے، وہ قاتل معاشرہ ہوتا ہے، قاتل معاشرہ ہوتا ہے، قاتل معاشرہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ نسل انسانی کی بقا نکاح میں ہے۔ میاں بیوی جب ایک تعلق قائم کرتے ہیں تو وہ کرپٹ نہیں ہوتے، وہ بے حیا نہیں ہوتے، وہ بد کردار نہیں ہوتے، ان کا ایک سوشل کنٹریکٹ ہوتا ہے، ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، میرا آپ کے ساتھ یہ وعدہ ہے، آپ کا میرے ساتھ یہ وعدہ ہے۔ وہ وعدہ کرنے کے بعد پاک دامن بن کے رہتے ہیں، پاک دامن بننے کے بعد اس کے ریزلٹ میں جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی نگہبانی کرتے ہیں، معاشرے کے اوپر احسان کرتے ہیں۔ وہ عورت ایک ماں بنتی ہے، اپنے پیٹ میں تکلیف اٹھاتی ہے، اپنا سب کچھ بچے کے لیے قربان کر دیتی ہے، اپنی جوانی کو اس کی خاطر قربان کر دیتی ہے، اپنے آرام کو تج کر دیتی ہے۔ وہ مرد 12 گھنٹے 14 گھنٹے مزدوریاں کما کے اپنے جنسی خواہش کی تکمیل کے نتیجے میں جو انسانی نسل آگے بڑھ رہی ہے اس کا باپ بنتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے۔ اللہ نے زنا اور قتل کا اکٹھا تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ جو بدکار مرد ہوتا ہے، جو بدکار عورت ہوتی ہے، وہ پورے معاشرے کے مجرم ہوتے ہیں۔ وہی فعل جو نسل انسانی کی بقا کے لیے کرنا ہوتا ہے۔ مرد کی یہ خواہش نہیں ہوتی کوئی اولاد پیدا ہو، عورت کی خواہش نہیں ہوتی کوئی اولاد پیدا ہو، خواہش بھی نہیں ہوتی، معاہدہ بھی نہیں ہوتا، ایگریمنٹ بھی نہیں ہوتا۔ زانیہ بدکار عورت ماں نہیں بننا چاہتی ہے، زانی اور بدکار مرد باپ نہیں بننا چاہتا ہے۔ یہ جوڑا پورے معاشرے کا اتنا بڑا مجرم ہوتا ہے۔ جس عمل کو انسانی نسل کے لیے اختیار کرنا تھا، یہ صرف حیوانوں کی طرح جسمانی ملاپ کے لیے استعمال کرتے ہیں، بلکہ حیوانوں سے بھی گئے گزرے ہوتے ہیں۔ حیوان بھی چند دن تک بچے کو پال لیتے ہیں، سنبھال لیتے ہیں، لیکن یہ تو اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ تیار نہیں ہوتے ہیں، اگر حمل ٹھہر بھی جائے تو قتل کرواتے ہیں، آبارشن کرواتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے ضائع کرواتے ہیں، بچے کو مار بھی دیتے ہیں، کبھی روڑی پہ پھینک بھی دیتے ہیں، کبھی پریگنینسی کو روکنے والی ادویات استعمال کرتے ہیں، کبھی ایسے آلات اور ایسی اشیاء استعمال کرتے ہیں۔ رب کریم میں تیرے قرآن پہ قربان جاؤں، اسی لیے اللہ نے شرک، زنا اور قتل کو اکٹھا بیان کیا ہے۔